اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود ایک عورت ہوں، ایک گائنیکولوجسٹ ہوں، اور سارا دن خواتین کے مسائل سنتی ہوں اور انہیں سلجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں جماعت اسلامی کے وومن اینڈ فیملی کمیشن کی انچارج ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کے مسائل اور اس کے لیے چیلنجز جو ہیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں تو مہنگائی کے طوفان میں گھر کا نظام چلانا عورت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور تیزی سے گرتی ہوئی معاشرتی اقدار کی موجودگی میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، انہیں ایک اچھا انسان بنا کے کھڑا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ اور معاشی پریشانیوں اور معاشرتی بے راہ رویوں کی وجہ سے خواتین کو گھروں کے اندر بھی اور جائے ملازمت پر بھی تشدد کا سامنا ہے۔ گھر کے اندر کا تشدد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی اگر معاشی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس کی انکم کم ہے اور گھر کا جو دباؤ ہے یا ضروریات ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس کا غصہ بھی عورت پہ اور بچوں پہ نکلتا ہے۔ اور دن بھر میں بینگ ڈاکٹر اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کا عورت کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کہ عورت کو اس تشدد سے کس طرح سے بچایا جائے۔ اور اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ عورت کا تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے خود عورت کے لیے اور معاشرے کے لیے، اور ہراسمنٹ سے بچنا اور بچانا، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی طریقے سوچنا چاہیے۔ پھر مخلوط ادارے چاہے تعلیمی ادارے ہیں یا ملازمت کی جگہ ہیں، بینکوں میں ملازمت ہے خواتین کی، آج کل تو کمرشل مارکیٹس میں اور ان اداروں کے اندر بہت ساری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جاب کرتی ہوئی۔ یہ ایک اضافی چیلنج ہے کہ ان اداروں کے اندر عورت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور بچیاں بعض اوقات ایسے یونیفارمز پہننے پہ مجبور کر دی جاتی ہیں، ایسے لباس پہننے پہ مجبور ہوتی ہیں جو کہ ان کی مرضی کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اپنی شناخت کا بھی چیلنج درپیش ہے۔ کیا اس کو عزت کا وہ مقام حاصل ہے جو ایک صالح معاشرے میں عورت کو دیا جانا چاہیے، یا وہ کمرشلزم کا ایک پرزہ ہے کہ جسے آپ سگریٹ کے ایک ڈبیا کے لیے فروخت کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں، یا ایک ٹائر کے اشتہار کے لیے بھی عورت کو کھڑا کر دیں۔ پھر اسی طرح سے خاندان ٹوٹنے کی شرح انتہائی بلند تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ڈیلیور ہو کے جاتی ہے اور چند دن بعد وہ واپس آ جاتی ہے، جی میں نے کورٹ میں کیس کر دیا ہے اپنے بچے کے خرچے کے لیے اور مجھے ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیں۔ اس قدر اذیت ناک یہ خبریں ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق اور علیحدگی جو ہے اور عورت کا بے سہارا ہو جانا، یا پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے انتظار میں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کیریئر کے انتظار میں، کیریئر کے کمپلیشن کے لیے اپنے رشتوں میں شادی نہ کرتی ہوں، یا جہیز یا دیگر معاشرتی چیزیں جو ہیں۔ تو جماعت اسلامی ان سب چیلنجز پر نظر رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی حکومت وہی ہوگی جو ان سارے چیلنجز کو گہری نظر سے دیکھے گی۔ یہ بڑے بڑے معاشرتی مسائل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان سب کا حل ایک صحیح بصیرت رکھنے والی دیانتدار حکومت کر سکتی ہے۔ اگر معاشی نظام میں سے کرپشن، سود، ناجائز منافع خوری اور مفاد پرستی ختم کر دی جائے تو اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ عورت کے معاشی حقوق پر قوانین پہلے سے موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے تو ہم ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ عورت کا حق ملکیت، وراثت، مہر، رضاعت، حمل، عدت کے اخراجات، بچوں کا خرچہ، تو یہ سارے قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے، تو انشاءاللہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان خرابیوں کا جو حل ہے وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے ہونا چاہیے، کہ معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت ایسی کی جائے کہ یہ مسائل جو ہیں کم سے کم ہوں۔ پھر ٹوٹتے خاندانوں اور معاشرتی عدم تحفظ اور ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے تعلیمی اداروں اور میڈیا کے ذریعے آگاہی اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اسلام اس کا پورا ایک نظام دیتا ہے کہ کس طرح سے عورتوں کی تربیت کی جائے، کیسے مردوں کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ موجود ہے کہ تشدد کرنے والے ایسے اور ایسے ہیں، تو تشدد کرنے والوں کو ایک جانب ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے کہ مرد ہی کام ایسے غلط کام کریں ہی نہ، اور دوسری جانب اگر کوئی ایسے کام کرتے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، تو انشاءاللہ اس ہراسمنٹ کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اللہ کے نورانی اور پاکیزہ کام کا نفاذ بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے یہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ تھی. وہاں تو عورت ایک بالکل قابل فروخت جنس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین کا نفاذ کیا کہ خواتین کا تحفظ جو ہے وہ ممکن ہوا. تو انشاءاللہ ان قوانین کے نفاذ کے ذریعے معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ادارے قائم کیے جائیں گے. مزید خواتین یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی جن میں خواتین اساتذہ کا تقرر کیا جائے گا. جائے ملازمت پر اختلاط کی حوصلہ شکنی کی جائے تو تشدد اور ہراسمنٹ میں انشاءاللہ اس سے بھی کمی ہوگی. اسی طرح عورت کو ایسا تعلیمی نظام وضع کیا جائے کہ عورتیں اور مرد حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور خاتون ہونے کے لحاظ سے ایک باعزت مقام دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. محترم میرے جماعت جناب سراج الحق صاحب کا اعلان ہے کہ ہم پاکستان کے ہر گھر کو ایسا بنائیں گے جہاں عورت کو عزت اور احترام حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی پاکستان عورت کے معاشی، سیاسی اور تمدنی حقوق کے متعلق حقیقی اسلامی نظام پر مشتمل ایک ایسا چارٹر رکھتی ہے کہ جسے اپنا کر پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیاری کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک مثال قائم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم